ہیں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ۔ ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ۔ لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب قریب سے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو۔ یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تو سجدہ کرنا بھی عبادت۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی۔ اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے دو مقصد تھے، اور آج بھی انہی دو مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے دو ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی ہے، اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ داتا گنج ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ تو دو مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے، تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے ہم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے، ہمارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے سفارشی کس معاملے میں کوئی دنیا کی بات پھنسی تو ان کے دربار میں چلے گئے، خلاص بگڑی بنا دی گئی۔ ہاں، اس لیے ان کو سفارشی سمجھتے تھے وہ لوگ۔ اور اسی طرح سے دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سورہ الزمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دوسرا مقصد، جس مقصد کے لیے وہ ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے، نذر و نیاز چڑھاتے تھے، یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، بڑے گنہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، ہم اللہ کو نہیں بلا سکتے، ہم اللہ کے سامنے کیسے فریادیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے دربار میں چڑھا کر کے کہ گرو گھنٹال تم ہی ہمیں اللہ تک پہنچا دو۔ یہ تو اس طرح سے اللہ عز و جل نے فرمایا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نظروں میں محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے وہ لوگ ان ہستیوں کے ساتھ یہ تمام سب کام کرتے تھے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اب تک کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو خالق بھی سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، اور ساری چیزوں اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ فرشتوں، پیغمبروں، بزرگوں، صالحین اور ولیوں وغیرہ کو، اور پیڑ پودوں کو
کو وہ پوجتے تھے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے فطری طاقت فطرت سے بالاتر طاقت عطا کی گئی ہے، یہ فطرت سے بالاتر قوت کے مالک ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اسی لیے وہ انہیں پکارتے تھے، ان سے التجائیں کرتے تھے، ان کی نظر و نیاز مانتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے نام اور ان کے استھانوں پر جانور لے جا کر کے ذبح کرتے تھے اور ان کی مجاوری کرتے تھے، ان سے مجاوری کرنے بیٹھتے تھے، انہیں سجدہ کرتے تھے، یہ تمام سب کام ان کا ہوتا تھا اور یہی سب کام ان کا شرک تھا، اسی وجہ سے وہ کافر قرار پائے، انہیں قتل کیا گیا، قیدی بنایا گیا، ان سے جنگیں لڑی گئیں، انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، اب ان آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو آپ نے سماعت فرمائی ہیں، جو آپ نے سنی ہیں، آئیے ذرا موجودہ دور کے ان قبر پرستوں اور قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں، اور جو شدے، علم، چبوترے، جھنڈے، پنجے، مزار، قبر، استھان، جو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے آج یہ مولوی کروا رہا ہے، یہ ملا کروا رہا ہے، میں اس میں عوام کو میں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دوسرے درجے پہ رکھتا ہوں کہ ان عوام کو اس بیچاروں کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ لمبے لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے صافے اور پگڑیاں اور لمبی لمبی چھڑیاں اور تسبیحیں دیکھ کر یہ اللہ کے نبی کی یہ بھولی بھالی امت ان کے فیور میں آ جاتی ہے اور ان کی چگنی چپڑی باتوں میں وہ آ جاتی ہے۔ تو ان مولویوں کا یہ اصل میں یہ کام ہے، وہ لوگ جو ہے آج ان کی وجہ سے یہ بیچارے گمراہ ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم ان قبر کے پجاریوں کا جائزہ لیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں، کیا ان کا یہ کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں؟ کیا ان کا یہ کام صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال دیجئے، باقی یہ سارا کام مشرکین مکہ کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ نام کی بات بھی آئے گی تو مشرکین مکہ میں بھی عبدالعزیز تھے، اب مشرکین مکہ میں بھی عبداللہ نام کے موجود تھے لوگ، نام بھی کوئی مختلف نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اسلام کا لیبل لگا کر بالکل وہی عمل کیا جا رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ آئیے اس کا پتہ لگائیں، ان کے عقیدے انہی لوگوں کے عقیدوں کی طرح ہیں یا نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہو کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی مشرک ہو سکتا؟ کیا کلمہ پڑھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو ایسے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں کو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ اس آیت کریمہ قرآن کی آیت سنو، قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اپنا جواب ڈھونڈو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ مشرک ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی انسان کو لگ سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ اپنے فرمان میں جھوٹا نہیں ہے۔ تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہیں بنا دیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں اور جس کو چاہیں بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک
یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں، اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ باوے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ ادھر ادھر دراصل توجہ بانٹے ہوئی ہیں نا، یہ جو چلت پھرت ہو رہی ہے اس سے آپ نظریں ادھر ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو مشکل درپیش ہے، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا چاہ رہا ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ مشکل دور کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یا غوث یا خواجہ۔ اب بتلاؤ، وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے، اور وہ جس کو پکارنا چاہتا ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، اور اس کے جس بابے کو یا جس ہستی کو پکارنا چاہ رہا ہے، اب وہ یہاں سے پکار رہا ہے، تو بتلاؤ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، وہ اس کی آواز کو سن سکتا؟ اب سوچو، یا غوث کہاں؟ بھارت شریف میں پکارا جا رہا ہے، پاکستان شریف میں پکارا جا رہا ہے، بنگلہ دیش شریف میں پکارا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ نہیں پکارا؟ افغانستان شریف میں پکارا جا رہا ہے۔ کتنا فاصلہ ہے بولو؟ اب یہ پکارنے والے کون ہوئے؟ چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ سن لیتا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی وہ اس کی آواز کو ہم فرض کر لیں کہ وہ سن لیتا ہے اتنے فاصلے پر، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے اللہ کے سوا؟ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے،
اگر ہم مان لیں کہ وہ ہماری آواز کو سنتا بھی ہے تو کیا وہ دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں. سرائی کی زبان والا سرائی کی زبان میں پکارے گا، پنجابی زبان والا پنجابی زبان میں پکارے گا، عربی زبان والا عربی زبان میں پکارے گا، ہندی زبان والا ہندی زبان میں پکارے گا، چائنیز زبان والا اپنی زبان میں پکارے گا، انگلینڈ جرمنی والا جرمنی انگلینڈ والا انگلینڈ کی زبان میں پکارے گا، امریکی زبان میں پکارے گا، کیرلا والا کیرلا والی زبان میں پکارے گا، مدرازی تمل زبان میں پکارے گا، سری لنکی سنگھالی زبان میں پکارے گا، پشتو والا پشتو زبان میں پکارے گا. ہے کہ نہیں؟ ہر ایک زبان میں پکارنے والا پکارے گا. تو کیا وہ جس کو وہ پکارنا چاہ رہا ہے وہ ہر زبان سمجھتا اور جانتا ہے؟ بولو. دنیا میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ تو انگوٹھا ہی چھاپ مر گیا، تو مرنے کے بعد میں وہ کیا ہر زبان سمجھنے لگا؟ چلو ہم یہ مان لیتے ہیں. اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اور یہ بھی کوئی ثابت کر دے کہ نہیں، جس ہستی کو ہم پکار رہے ہیں وہ ہر زبان سے واقف ہے، ہر زبان کو وہ ہستی جان رہی ہے، تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں. ایک سیکنڈ یا ایک منٹ میں اس پکارنے والے کو ہزاروں یا سینکڑوں لوگ پکارتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیک وقت کئی لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے. اب اس مشکل میں وہ ہزاروں اور سینکڑوں لوگ اس کو پکارتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا وہ ایک لمحے یا ایک منٹ کے اندر ان سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کی فریادوں کو، ان کے پکارنے کو بیک وقت سن لے گا، یا اس کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت پڑے گی؟ بولو. ایک لمحے میں کیا وہ تمام لوگوں کی فریادوں کو سن لے گا جو ہزاروں سینکڑوں لوگ پکار رہے ہیں، یا اس کے یہاں لائن لگانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ اکبر. یہ وہ سوالات ہیں جو ذہنوں میں گونجتے ہیں، اور اس کا کوئی جواب دنیا کا مائی کا لال دے سکتا؟ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں. چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس ہستی کو جو زندہ ہے یا مردہ، اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے یہ؟ یا اس ہستی کو نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر اسے نیند آتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس اس کے ٹائم ٹیبل کی ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ وہ کب سوتا ہے کب جاگتا ہے. ہمارے اللہ کی شان تو یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا، اسے نہ نیند آتی ہے، نیند تو نیند ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی. یہ ہمارے اللہ کی شان ہے. لیکن اللہ کے سوا یہ جس کو پکارنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ ہستی زندہ ہو یا مردہ، اسے کبھی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اگر نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو. اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں. یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو. اللہ. نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے. کیا ہے؟ گونگا ہے. گونگے بھی ہوتے ہیں نا. یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی. اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے. تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ. تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے. یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ میرے بھائی،
इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर वो हस्ती जिसको वो पुकार रहा है, वो आदमी या वो शख्स तमाम मुश्किलात, अगर उस बंदे को कोई मुश्किल आती है तो जाहिर है जिंदगी से लेकर मौत तक बहुत सारे मुश्किलात, जब से पैदा होता है मरने तक बहुत सारे मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ता है। और अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है और करता है, अगर अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल कर सकता है, तो फिर ये बतलाओ गैर के पास जाने की क्या जरूरत है कि नहीं? और अगर गैर अल्लाह के सिवा कोई इन तमाम मुश्किलात को हल करने पर कादिर है, तो फिर बताओ अल्लाह की क्या जरूरत है? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? नौज़ बिल्लाह, ये यही साबित करना चाह रहे हैं कि कुछ बातें अल्लाह कर लेता है, कुछ बातें ये औज़ बिल्लाह। चलो इसका भी एक सवाल है, और वो ये है कि अगर अल्लाह गैरुल्लाह जिसको ये पुकारते हैं, चाहे वली हो, नबी हो, पीर हो, कोई भी हो, अगर जिनको ये मुश्किल कुशा तुम समझते हो, हाजत रवा समझते हो, तमाम अगर ये उनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हो, अगर ये तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये तमाम मुश्किलात पर हल करने पर कादिर हैं, या अगर ये तमाम मुश्किलात पर अगर तमाम मुश्किलात के हल करने पर कादिर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर ये नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मुश्किलात हल करने का बेड़ा अल्लाह ने उठाया हो और कुछ मुश्किलात के हल करने की जिम्मेदारी इनके सामने, इनके ऊपर हो। तब भी हमारे सामने एक ऐसी सूरत में एक फहरिस्त होनी चाहिए कि कौन से मुश्किलात अल्लाह से हल करवाए जाएं और कौन से मुश्किलात इन गैरुल्लाह से हल करवाए जाएं। है कि नहीं? हकीकत एक सवाल है कि नहीं? सवाल। और एक सवाल यह भी है कि क्या अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किल दूर कर सकती है या करती है या मुश्किलात को हल करती है, क्या वो मुश्किल में डाल भी सकती है? समझो जरा, जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, अल्लाह के सिवा जो हस्ती मुश्किलात को दूर करने पर कादिर है, क्या वो मुश्किलात में डाल भी सकती है या नहीं डाल सकती है? या उसकी ड्यूटी सिर्फ मुश्किलात के हल करने पर? हमने तो आजकल किसी को मुश्किल में डालते हुए नहीं देखा, सबको मुश्किल कुशा ही कहते हुए देखा। या अली तोड़ दुश्मन की नली, या अली मुश्किल कुशा। अगर वो मुश्किल कुशा हैं तो क्या वो मुश्किल में डालते भी हैं? है कि नहीं? अगर वो हस्ती मुश्किल हल कर सकती है तो फिर मुश्किल डालने वाला कौन है? समझो इसको, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अगर वो हस्ती सिर्फ मुश्किलात ही हल करती है तो बताओ मुश्किलात में डालने वाला कौन है? नौज़ बिल्लाह, इसका मतलब यह है कि अल्लाह डालता है, ये लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो नौज़ बिल्लाह, ये तो बड़े हमदर्द हुई, जालिम तो सबसे बड़ा अल्लाह हुआ। नौज़ बिल्लाह। मेरे भाई, इसी तरह से नंबर 9, जाहिर है कि नतीजा यही निकलेगा कि अल्लाह ताला मुश्किलात डालने वाला है और अल्लाह के सिवा जो लोग हैं जिनको ये पुकारते हैं वो मुश्किलात को हल करने वाले हैं। तो अब यहां सपोज बिलफर्ज एक हस्ती मुश्किलात डालने पर मुसिर हो, इन दोनों में एक हस्ती मुश्किलात डालने पर मुसिर हो कि हम मुश्किल डालेंगे, लेकिन दूसरी हस्ती मुश्किल के हल करने पर मुसिर हो, तो दोनों हस्तियों में कौन जीतेगा? डालने वाला जीतेगा या हल करने वाला जीतेगा? लड़ाई, ये तो लड़ाना हुआ ना फिर अल्लाह के मुकाबले में गैरों को। और आखिरी बात यह है कि अगर किसी की नमाज जनाजा हमें पढ़नी है तो उसकी मगफिरत या बख्शिश के लिए हम अल्लाह को पुकारेंगे या गैरुल्लाह को पुकारेंगे? बोलो।
तो जो जिंदगी भर जो मरने के बाद तुम अल्लाह को पुकारते हो, तो जिंदगी में अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते हो? है कि नहीं मेरे अजीजों? ये आखिरी ये वो सवालात हैं जो एक बाशऊर गैरतमंद अल्लाह से डरने वाले मुसलमान के दिल में, उसके जहन में पैदा होते हैं। और जब ये सवालात पैदा होते हैं तो उसके सामने खुल करके एक ही हस्ती आती है कि लोगों, ये पाखंडी, ये मक्कार, ये अय्यार, ये कब्र परस्त हो निको नाम जो कब्रों की तिजारत करके क्या न बेचोगे जो मिल जाएं सनम पत्थर के। ये कब्रों के ढोंगी पाखंडी, ये जुब्बे, ये तस्बियां, ये दस्तार, ये पगड़ियां, ये वलायत के नाम पर जो डंके बजवा रहे हैं, ये सब इस पापी पेट के लिए कर रहे हैं, खाने पीने के लिए कर रहे हैं। ये पूरे अकायद वही हैं जो मुशरिकीन मक्का के हैं। नाम बदल दिया गया और लेबल चेंज कर दिया गया। क्यों? अगर राम रखेंगे, अगर लात रखेंगे, मनात रखेंगे, तो दुनिया थूकेगी कि तू मुसलमान होकर के राम और देवी देवता और लात और मनात की पूजा कर रहा है। इसलिए नाम भी चेंज कर करके किसी को गौसे आजम कहा गया, किसी को कुतुब आलम कहा गया, किसी को दातागंज कहा गया, किसी को गरीबुन नवाज कहा गया, किसी को अमीरुन नवाज कहा गया, किसी को सुल्तानुल हिंद कहा गया। नाम चेंज करके बिल्कुल काम वही हो रहा है जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे, और बल्कि मुशरिकीन मक्का से भी बदतरीन किस्म के आमाल आजकल का ये कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कर रहा है, जो कब्रों के ऊपर जा करके, और मेरे अजीज तवाफ, सजदे, सब कुछ, ये चाहे जजायर हो, चाहे ये मगरिब हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं अरब के, आप सऊदी अरबिया को छोड़कर ये जितने भी कुर्बो जवार में हैं, जाके देखें, गली गली में, सूरिया में, मगरिब में, त्यूनिस में, मसर में, गली गली में मज़ारों की पूजा और परस्तिश हो रही है। और इनकी जिल्लत और रुसवाई का यही हाल है कि आज इनको कोई मक्खी की तरह भी नहीं समझ रहा है। एक ममलकत सऊदी अरबिया अल्लाह के फजल करम से जिंदा है, जो दौलत तौहीद है, तौहीद और सुन्नत का मुल्क है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे, और इसके सरबराहान, इसके जिम्मेदार को अल्लाह तबारक तआला दिन दूनी रात चौगनी जिंदगी और तरक्की अता फरमाए। मेरे अजीजों, आज जो दौलत, आज जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है, ये इसी तौहीद की बदौलत है। ऐ मेरे अजीजों, तुम भी तौहीद की तरफ पलटो, हमारे अपने मुल्कों में भी तौहीद लाओ, ताकि ये नेमतें, ये खैरात जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन खा रहे हैं, हम गुर्बत की वजह से अपने देशों और अपने मुल्कों से हिजरत कर करके दूसरे मुल्कों में जाके मेहनत और मजदूरी कर रहे हैं, और अल्लाह की उन नेमतों पर ये गैर लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं। अल्लाह हमें भी वो ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए कि हम तौहीद के झंडे को, सुन्नत के झंडे को दुनिया के लेकर खड़े हों, और शिर्क के जितने मज़ाहिर हैं, चाहे ये इस्लाम के नाम पर हो या गैर इस्लाम के नाम पर हो, अल्लाह हमें वो ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए कि हम सबको इस दुनिया से नीज़ तो नाबूद कर दें, ताकि सिर्फ एक मनारा नजर आए, और वो मनारा किसका हो? अर्श वाले का हो, उसके घर का हो, उसकी मस्जिद का हो। दुनिया के कोई मनारे इस दुनिया में नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको शिर्क जैसी गलाजत और शिर्क जैसे बदतरीन जुर्म और बदतरीन गुनाह से हम सबको बचने की और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को तौहीद और सुन्नत के झंडे को लहराने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है, कोई मसला है, तो आप पूछ सकते हैं। खड़े ही रह जाएंगे, कोई बात नहीं, मुख्तसर सवालात हों, मौजू से मुताल्लिक़ हों। माशाअल्लाह आप लोग हमारे बिरादरम फाजिल दोस्त जनाब शेख इनायतुल्लाह साहब सनाबली के दरसों से माशाअल्लाह इतने मुस्तफ़ीद हुए कि सवालात करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करते। अल्लाह वो बेशक ये बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह ताला फरमाए मकतब जालियात के जितने भी मुतावनीन और हमारे बिरादरम फाजिल दोस्त शेख इनायतुल्लाह साहब को भी, और इसी तरह आप हजरात को भी, कि इस छोटी से बस्ती में रहकर आप दीन इस्लाम की बातें सुनने समझने के लिए यहाँ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई सवाल नहीं है तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इसका मतलब यह है कि आज का ये मुहाजरा, आज का ये खिताब आप हजरात की समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो कुछ इल्म मिला है आपको, शिर्क किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, और किससे कैसे बचना चाहिए, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला इसके मुताबिक हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चलें, एक दो सवालात हैं, तो वो सवाल अल्लाह जज़ाए खैर दे। कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं बेशक।
ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے، کر دیتے تھے، یوں بھی تھوک، دعا کے ساتھ تھوک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے، اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو۔ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے وہ، ہے نا، 5 مسات ہے، 5 دفعہ وہ پیے دودھ۔ کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی، نہیں، 5 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی، اس سے نکاح حرام ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے۔ جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے۔ یہ نہیں، اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی، نہ، دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے، نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام۔ غوث، علی، خواجہ وغیرہ، ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں، غوث تو اللہ ہے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی۔ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی، ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے شرک کا حکم، یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے، شرک سے دور رہنے والے، تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا، یعنی اللہ عز و جل سے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے اس قیمتی محاضرے پر اور شرک و بدعات اور اس طرح سے عقیدے کے تعلق سے ان قیمتی باتوں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی تحقیقی معلومات سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے، اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔